بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ قدیر صاحب کو، اسٹیج پہ جتنے لوگ موجود ہیں مہمان اور جتنے لوگ سامنے موجود ہیں، آپ سبھی کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں کئی ساری باتیں آئیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 1 پوائنٹ ویژن اگر ہم رکھ سکیں میری طرف سے، ہم سب اپنے اپنے ویژن کو اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، مگر اگر ہم 1 پوائنٹ ویژن اگر ہم رکھ سکیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ہم کس طرح سے لینے والے سے ہندوستان میں دینے والے بن جائیں، ہم کس طرح سے بینیفیشری سے بینیفیکٹر بن جائیں، ہم کس طرح سے ریسیونگ اینڈ سے گیونگ اینڈ پہ پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ بات سچ ہے اور ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر موجود اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا، نکار نہیں سکتا کہ آج اس ملک میں مسلمانوں کی کنٹریبیوشن نیگلیجبل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں ہے، جو ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر پڑھے لکھے اور پیسے والے اور ایلیٹ طبقے سے، سو کالڈ ایلیٹ طبقے سے، اس لفظ سے مجھے نفرت ہے پر پھر بھی مجھے استعمال کرنے دیجیے کہ کچھ لوگ اسے ایز اے بیج آف آنر پہنتے ہیں کہ بھائی ہم کوٹ پینٹ والے ایلیٹ مسلمان ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ This is the worst word that I have known. But anyways, let me use this word. ان سارے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے میرا کہ آپ ہجرت کے نام پہ فرار بند کریں، ہجرت کے نام پہ فرار بند کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کیا تھا تو واپس مکہ لوٹ کر آ کر اسلامی نظام قائم کیا۔ ہم جب ہجرت کے نام پہ جا رہے ہیں، امت کو بھول جا رہے ہیں، وہ ہجرت نہیں ہے، وہ فرار ہے۔ ہم بھاگ رہے ہیں۔ کس بات کا خوف ہے ہمیں؟ کس بات کا خوف ہے؟ ایک مسلمان کے دل میں سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہیں ہو سکتا۔ ہمیں لنچنگ کا خوف ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں ہر دوسرے دن کہ مسلمانوں کو سڑک پہ پکڑ کے مارا جا رہا ہے، ان سے نہ جانے کیا کیا کہلوایا جا رہا ہے۔ کیا ان چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں؟ کیا ہم نے اسلامک ہسٹری اٹھا کے نہیں پڑھا کہ شہداؤں کے لسٹ میں جو پہلا نام آتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک خاتون ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح شہید کیا گیا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے۔ کیا ہم نے نہیں پڑھا کہ فرعون کی وہ غلام، کہ وہ نوکر جس کو فرعون نے کہا کہ کہو میں خدا ہوں، فرعون نے کہا کہ کہو میں خدا ہوں، تو کیا اس نوکر نے کہا کہ فرعون تم خدا ہو؟ اس نے کہا میرا خدا اللہ ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو انہیں ایک بہت ہی اچھی خوشبو آئی، تو انہوں نے پوچھا یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ وہ عورت اور ان کے بچے جنہیں فرعون نے کھولتے ہوئے پانی میں جلا دیا تھا، وہ عورت اور ان کے بچوں کی ہڈیاں جہاں دفن ہیں آج تک وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو کس بات کا ڈر ہے ہمیں؟ کیا ہمارا یقین اس بات پہ نہیں ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت؟ کیا ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ کیا ہم یہ بھول گئے ہیں کہ موت کے بعد بھی ہمیں اٹھایا جائے گا؟ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ موت پہ ہمارا خاتمہ ہے؟ نہیں، ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ موت کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ موت پہ ہمارا خاتمہ نہیں ہے، ہم یہی رہیں گے انشاءاللہ، اور رہیں گے، اور شہید ہونے کی ضرورت پڑے تو شہید ہوں گے، مگر اسی زمین پر رہ کر ہم خدمت انجام دیں گے انشاءاللہ۔ اس بات کو ہم آئیے عزم کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم لوٹ کر تعلیمی نظام پر آتے ہیں۔ کیسا کیا ہوا کہ ہم ایک ایسے وقت پہ ہم تھے جہاں ہر دوسرا شخص مدرسے میں جا کر پڑھنا چاہتا تھا، ایسے مدرسوں میں جہاں ریاضی بھی پڑھائی جاتی، جہاں سائنس بھی،
جہاں فلسفی بھی اور جہاں ہر قسم کی تعلیم دی جاتی ہے اور جہاں دین کی تعلیم بھی دی جاتی. اور آج ہم یہاں کھڑے ہو کر تعلیمی انقلاب کی پھر سے بات کر رہے ہیں. تو آج واحد ایک ایسا طریقہ ہے جو پھر سے ہمیں وہاں پہنچا سکتا ہے. وہ طریقہ اور وہ راستہ تعلیم کا راستہ ہے. اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. پر سوال یہ ہے کہ کون سی تعلیم؟ سوال یہ ہے کہ کون سی تعلیم؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تعلیم اور تعلیم کرتے رہ جائیں اور 2047 میں ہمیں یہ کہنا پڑے کہ ارے اس تعلیم کی تو ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا اور قرآن کی پہلی آیت یہ کہتی کہ پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو. ہم پہلی آیت کا پہلا حصہ تو لیتے ہیں پڑھو، مگر اللہ کے نام سے نہیں پڑھتے. اللہ کے نام سے نہیں پڑھتے. تو ہمیں اس تعلیم کی ضرورت ہے جو تعلیم اللہ سے اور اللہ کے پیغامات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ان کے پیغامات سے خالی نہ ہو انشاءاللہ. پہلا اصول انشاءاللہ. اب ہمارے تعلیمی نظام میں کچھ پریشانیاں ہیں اور میں چاہوں گا کہ ان پریشانیوں کو میں کچھ ہائی لائٹ کروں، کیونکہ ہمارے یہاں پر پورے ملک بھر سے مجھے بتایا گیا ہے کہ ایڈوکیشنسٹ آئے ہیں اور ایسے لوگ آئے ہیں جو سکولز چلاتے ہیں. اور ایک اور بات میں کلیئر کر دوں آج، کیونکہ سکولز پہ بات آئی ہے اور یہ میری ذاتی رائے ہے، and everybody has the right to differ with me, but I feel and I strongly advocate this that اگلے 20 سال تک بلکہ میں کہتا ہوں اگلے 23 سال تک انشاءاللہ، کیونکہ 23 سال بچے ہیں اس ویژن کو فلفل ہونے میں. اگلے 23 سال تک ہم کوئی کالجز نہ کھولیں، ہم کوئی یونیورسٹیز نہ کھولیں، ہم صرف کچھ کھولیں تو سکولز اور سکولز اور سکولز اور سکولز. اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کئی سارے لوگ پچھلے کئی مہینوں میں میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ ولی صاحب یہ کالج کھولنا ہے، ولی صاحب وہ کالج کھولنا ہے. ہم نے انہیں بتایا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کئی ایسے کورسز ہیں جو مائنورٹی افیلیٹڈ یونیورسٹی ہے، اس کے کئی کورسز ہیں جو سیٹس خالی رہ جا رہی ہے پر مسلمان بچے پہنچ نہیں پا رہے ہیں. مولانا آزاد یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ ہمدرد اور نہ جانے ایسے کتنے مسلمان مائنورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں اور کالجز ہیں جن کے سیٹس خالی ہیں، جن کے پاس مائنورٹی سٹیٹس ہیں، پر مسلمان بچے وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں کیونکہ سکولز ہی نہیں ہیں، وہ لانچنگ پیڈ ہی نہیں ہے جو ان بچوں کو ان کالجز تک، ان یونیورسٹیز تک پہنچا سکے. اور آج ہمیں ریسورسز کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کالجز بنا بھی لیتے ہیں کہ ہم IIT بنا لیں گے؟ نہیں بنا پائیں گے. کیا ہمارے بیچ مولانا آزاد ہیں؟ نہیں ہیں. ہاں ہم بنائیں گے IIT، پر آج سے 25 سال کے بعد بنائیں گے انشاءاللہ. پہلے ہم سکولز بنائیں گے. کیا ہم ایمز بنا لیں گے؟ نہیں بنا پائیں گے ایمز. ہم یہ دعویٰ ہے میرا، نہیں بنا پائیں گے. یقین مانیے ہم نہیں بنا پائیں گے. We do not have the expertise to make it. We do not have the resources to make it. We do not have it. Gone are the times جب ہمارے پاس وقت تھا، ہمارے پاس زمین تھی، ہمارے پاس طاقت تھی کہ ہم نے AMU بنا لیا، ہم نے جامعہ ملیہ بنا لیا، ہم نے جامعہ ہمدرد بنا لیا، اور جانے اتنی کیسے مائنورٹیز کالجز ہم نے بنا لیے. It is time کہ ہر محلے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سکول، اسلامک سکول ہم قائم کریں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کیسا سکول جو قرآن کی تعلیمات سے خالی نہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سے خالی نہ ہو. جب ہر سکول میں، جب ہر محلے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سکول ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوگا. پھر اپنے بچوں کو ہم بھیجیں گے IIT، اپنے بچوں کو ہم بھیجیں گے IIMs، ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے ایمز اور NITs. جب ہر محلے میں ایک سکول ہوگا اور ہماری تعداد اگر آج 21% مسلمان اس ملک میں ہیں اور IIT میں ہم 1% بھی نہیں ہیں، تو اگر ہم 21% IIT میں پہنچ گئے، اگر ہم 21% مسلمان IIT میں پہنچ گئے تو کیا ہمیں IIT بنانے کی ضرورت ہے؟ We will proudly say that we hold 21% share in the IIT inshallah. We will proudly say that we hold 21% share in the AIMS inshallah. So it is time that we try to redirect our energy and resources کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور ہم اپنے بچوں کو نیشنل لا یونیورسٹی سے بھیجیں، نیشنل لا کالجز سے بھیجیں. آج بچے نیشنل لا کالجز مسلمان بچوں سے فارغ ہیں، ہے ہی نہیں مسلمان بچے. ڈاکٹر طاہا متین صاحب بتا رہے تھے، بہت شاندار بیان کیا انہوں نے کہا ڈاکٹر بن کے امریکہ چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر بن کے کینیڈا چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر بن کے ہندوستان سے باہر چلے جاتے ہیں مسلمان بچے، اور پھر لوٹ کے نہیں آتے. کیوں لوٹ کے آئیں گے بھائی؟ کیوں لوٹ کے آئیں گے؟ سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے، کیوں لوٹ کے آئیں گے؟ کیا آپ نے بتایا تھا ان کو کہ ڈاکٹر بن کے خدمت کرنی ہے؟ نہیں بتایا تھا آپ نے. کیا بتایا تھا آپ نے؟ آپ نے بتایا تھا کہ پیٹ کے لیے پڑھنا ہے،
کس کے لیے پڑھنا ہے؟ بتائیے، زور سے کہیے آپ. پیٹ کے لیے پڑھنا ہے. تو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ جن جن کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ پیٹ کے لیے پڑھنا ہے، کہ نوکری کے لیے پڑھنا ہے، آپ کے دادا بھی بھوک سے نہیں مرے تھے، آپ کے والد بھی بھوک سے نہیں مرے تھے، آپ بھی بھوک سے نہیں مرے ہیں، اور آپ کی اگلی کئی نسلیں بھی بھوک سے نہیں مریں گی. اللہ نے آپ کے دادا کو کھلایا، آپ کے والد کو کھلایا، آپ کو کھلایا، اور آپ کی اگلی کئی نسلوں کو کھلائے گا. اسلام میں پیٹ کے لیے پڑھنے کا کوئی بھی اس طرح سے تصور نہیں ہے. پڑھنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ ہمیں خدمت انجام دینا ہے. اٹ از ٹائم کہ ہم سکولز قائم کریں اور ان بچوں کو، معصوم بچوں کو اپنے سکولز میں لیں اور ان کو بتائیں بچپن سے، 5 سال کی عمر سے، 6 سال کی عمر سے. گولڈا میرا جو اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی، انہوں نے اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ اپنے بچے مجھے دے دو. بس کیا کہا؟ آئی وانٹ یور کڈز انکنڈیشنلی. لوگوں نے انکنڈیشنلی بچے دیے، اور وہ بچے آج دنیا کی ناک میں دم کر رکھے ہیں. اٹ از ٹائم دیٹ وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں لانگ ٹرم ویژن چاہیے. ان بچوں کو تیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کے ساتھ ہجرت کی بتائیے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ؟ اٹ از کوالٹی دیٹ وی وانٹ اینڈ دیٹ ول گرو ایکسپونینشیلی انشاءاللہ. کہ ہم 100 ہی بچے تیار کریں، ہم 100 ہی بچے تیار کریں. بٹ وائی کانٹ وی ایم فار اے مارک زکربرگ ان آور کمیونٹی؟ وائی؟ بتائیے، ہے ہمارے پاس مارک زکربرگ؟ نہیں ہے ہمارے پاس. When we do not have a Mark Zuckerberg, how can we tell our kids to become Mark Zuckerberg of the community, inshallah? When we do not have an Elon Musk, how can we tell our kids to become Elon Musk? When we do not have a Bill Gates, how can we tell our kids to become Bill Gates? نہیں کر پائیں گے ہم. We do not have examples. It is time that we try to understand کہ ہمیں ایک ایسا ایگزامپل تیار کرنا ہے. ایک ایگزامپل. ایک محلے میں ڈاکٹر بن جاتا ہے نا، پورے محلے میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا سالوں سے، ایک بن گیا، اس کے اگلے سال سے ہر سال 10، پھر 20، پھر 30. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کمیونٹی ایک تو ایلون مسک بنا کے دکھائے، کمیونٹی ایک مارک زکربرگ تو بنا کے دکھائے. ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں. اٹ از این ایرا آف ٹیکنالوجی، اور ہم کئی فیزز سے گزرے ہیں. انسان جو ہے، ہیومن کائنڈ، پچھلے 1400 سال میں مسلمان کئی فیزز سے گزرے ہیں. ایک دور لٹریچر کا تھا، تو قرآن جو ہے وہ بات چیت کے انداز میں آئی، اسپوکن ورڈز کے لہجے میں آئی. پھر آیا فلسفی کا دور، پھر آیا سائنس کا دور، پھر آیا انڈسٹریل ریولیوشن کا دور. آج کیا دور ہے؟ اٹ از اے ڈیجیٹل ایج، اور اٹ از دا ٹائم آف ٹیکنالوجی. اٹ از اے ٹائم اینڈ ایرا آف ٹیکنالوجی. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آر وی گوئنگ ٹو بیکم کنزیومرز آف ٹیکنالوجی، اور آر وی گوئنگ ٹو بیکم اسٹیک ہولڈرز آف ٹیکنالوجی؟ Are we going to become consumers of technology, or are we going to become the control holders of technology? Are we simply going to become consumers of AI, or are we going to train our kids? I don't know how. I'm being honest. I do not know how. But yes, are we at least going to tell our kids کہ بھائی تمہیں AI استعمال نہیں کرنا ہے تمہیں صرف، بلکہ تمہیں AI کا کنٹرول لینا ہے انشاءاللہ، ٹیکنالوجی کا کنٹرول لینا ہے. اور آخری بات ٹیکنالوجی کے تعلق سے، آر وی گوئنگ ٹو بیکم کنزیومرز آف ٹیکنالوجی، اور آر وی گوئنگ ٹو بیکم کنٹریبیوٹرز تھرو ٹیکنالوجی انشاءاللہ؟ A few questions that I will leave with you so that we can ponder upon inshallah when we are back home inshallah. Now coming to education, سب سے بڑی غلطی جو ہم نے تعلیم میں کی اور آج بھی ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں سے کہا کہ تمہیں ہونا ہے، اور ہم نے پورے اکیڈمکس کو پاس اور فیل پہ لا کے کھڑا کر دیا. کس پہ کھڑا کر دیا بتائیے؟ میں I don't want it to be a speech. Let's have a conversation inshallah. ہم نے کس پہ کھڑا کر دیا؟ پاس اور فیل پہ کھڑا کر دیا. اس سے ہوا کیا کہ میرے جیسا ایک کمزور بچہ جو کلاس 1 میں، جسے کہا گیا کہ 40 نمبر لاؤ گے تو پاس ہو جاؤ گے. کتنا لاؤ گے پاس ہو جاؤ گے؟ کرناٹکا میں کیا ہے؟ 40 ہے، کچھ اور ہے؟ 35. I find it how funny, and funny is the word that I will use, کہ ایک بچہ 34 لاتا ہے تو وہ پاس نہیں ہوا، اور ایک بچہ 35 لایا تو وہ پاس ہو گیا. I mean, how does it happen? اور ایک بچہ 34.5 لے آیا تو پھر چلو پاس کر دیتے ہیں. یہ کیا چل رہا ہے؟ What is this concept of pass and fail? What are we doing?
تو اس میں ہوا یہ کہ میرے جیسا ایک کمزور بچہ جس نے میتھس میں 40 لایا کلاس 1 میں، اس سے کہا گیا چلو تم پاس ہو گئے. پھر میں کلاس 2 میں گیا، بڑی محنت کیا، پھر 40 لایا، پھر پاس ہو گیا، پھر 2 میں، پھر 3 میں، پھر 4 میں، پھر 5 میں. کرتے کرتے ایسا ہوا کہ 60 نمبر کلاس 60%، 60 نمبر کلاس 1 میں نہیں سیکھا، 60% کلاس 2 میں نہیں سیکھا، کرتے کرتے 600% میں نہیں سیکھ پایا میتھمیٹکس کا. It is time that we redirect our education system and bring it back to learning percentage and not pass and fail انشاءاللہ. اگر آپ نے 35 لایا تو آپ نے 35% سیکھا، اگر آپ نے 99 لایا تو 99% سیکھا. آپ پاس نہیں ہو گئے، آپ ٹاپ نہیں کر گئے، آپ 99% سیکھے، ابھی بھی 1% سیکھنا باقی ہے انشاءاللہ. تو ہم سب انشاءاللہ امید کرتے ہیں گھر لوٹیں گے، ان باتوں پہ تدبر کریں گے اور لرننگ کو پاس اور فیل سے نکال کر ہم لرننگ پرسنٹیج پہ لائیں گے انشاءاللہ. دوسرا ہم نے کیا وہ ہم نے ایڈوکیشن کو اور اکیڈمکس کو روٹ لرننگ پہ لے آیا. کیا کیا ہم نے؟ روٹ لرننگ پہ لے آیا. یاد کرو یاد کرو یاد کرو یاد کرو. اور یہ کب ہوا؟ یہ کب ہوا؟ جب مغل تھے تب بھی ایسا نہیں ہوا تھا. 1835 میں برٹش نے اپنا ایڈوکیشن سسٹم انڈیا میں انٹروڈیوس کیا اور انگلش کو دا لینگویج آف دا اسٹیٹ بنایا. اور تب سے یہ چیز شروع ہوا کیونکہ انگریزوں نے سیٹ اپ کیا انڈسٹریز، اور انگریزوں کو چاہیے تھے غلام، انگریزوں کو چاہیے تھے غلام، اور غلام امیجیٹلی چاہیے تھے. کیا چاہیے تھے؟ امیجیٹلی، کہ بھائی آج پڑھو، کل پڑھو، کل آ کے نوکری کرو، آج پڑھو، کل پڑھو، پرسوں آ کے نوکری کرو. یہ تبھی پاسبل تھا جب 40 نمبر پہ پاس کروا دیتے بچوں کو آپ. یہ تبھی پاسبل تھا جب آپ سے بچوں کو رٹوا دیتے اور بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھائی کر رہے ہیں. ہم میں سے بتائیے کتنے لوگ آپ اس بات کو آپ تصور میں لائیں کہ ایک 10ویں کا بچہ جس نے ہارٹ کا ڈائیگرام پڑھا، پڑھنے کے بعد 100 میں 100 نمبر لے آیا اور 6 طریقے سے پڑھائی کی بچے نے، اور ہارٹ کے الگ الگ پرزوں کو پڑھ لیا، ساری کچھ کر لیا. کبھی اس کے سامنے اصلی انسان کا دل لا کے رکھ دیں اور کہیں یہ کیا ہے، تو بچہ کیا کہے گا؟ بولے گا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. اور اس نے ہارٹ کے ڈائیگرام کو پڑھا ہے، اس نے 100 میں 100 نمبر لائے ہیں. تو یہ کون سی تعلیم دے رہے ہیں ہم، اور یہ کون سی تعلیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں ہم؟ اٹ از ٹائم that we redirect our education system and academics from rote learning to experiential learning, کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. تیسری غلطی جو ہم نے ایڈوکیشن سسٹم میں کی وہ یہ، اور میں مانتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی ہم نے کی وہ یہ، اور ہم نے نہیں کی، ہمارے ساتھ کیا گیا، وہ یہ کہ ہم نے اکیڈمکس کو اسٹریم میں بانٹ دیا. اکیڈمکس کو اسٹریم میں بانٹ دیا. ہم نے کہا کہ بھائی سب سے ذہین بچہ پڑھے گا سائنس، پھر میرے جیسا کمزور بچہ پڑھے گا کامرس، اور اس کے بعد اور کمزور ہو جائے گا تو پہنچ جائے گا وکالت کرنے، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھے گا آرٹس یا ہیومینٹیز. یہ کون سی تصور ہے؟ کیوں نہیں ایک بچے کے پاس حق ہے کہ وہ سائنس پڑھتے ہوئے بھی، یعنی وہ فزکس پڑھتے ہوئے بھی ہسٹری پڑھ سکے، اور وہ دیکھ سکے کہ وہ کیمسٹری پڑھتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جس بوم کو گرایا گیا اس کے کیمیکل کمپاؤنڈز اور کمپوننٹس کیا تھے، وہ پڑھتے ہوئے وہ ہسٹری بھی پڑھ سکے اور جان سکے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں بم کیوں گرایا گیا، اور سائیکالوجی بھی پڑھ سکے اور سمجھے کہ بم گرانے کے بعد اس کے سائیکولوجیکل اثرات کیا ہوئے، اور سوشیولوجی بھی پڑھ سکے اور سمجھ سکے کہ اس کے سوسائٹی پہ کیا اثرات ہوئے، اور لوگوں کو پھر بتا سکے کہ بھائی بم بنانا نہیں ہے، اور بنانا ہے تو کس لیے بنانا ہے، اور بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، اور پھوڑنا ہے تو کب پھوڑنا ہے، اور نہیں پھوڑنا ہے تو کیوں نہیں پھوڑنا ہے. یہ باتیں بچے بتا سکے. مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ بھائی آپ 90% لاتے ہیں، چلیے سائنس میں جائیے. آپ کتنا؟ 70، چلیے کامرس میں جائیے. آپ کتنا؟ 50 اینڈ بلو، چلیے ہیومینٹیز. کیا کیا ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ؟ پاسبل تھا کہ جو بچہ 50% لا رہا تھا وہ ہسٹری میں بہت اچھا ہے، اینڈ ہی ووڈ ہیو ایکسلڈ ان ہسٹری اینڈ سوشیولوجی اینڈ سائیکالوجی، بٹ ہی ہیڈ دا رائٹ ٹو ایٹ لیسٹ نو دا بیسکس آف فزکس، ہی ہیڈ دا رائٹ ٹو ایٹ لیسٹ نو دا بیسکس آف کیمسٹری. ہم نے چھین لیا اس سے بچے سے حق. It is time that we introduce liberal arts and we allow our kids to have majors and minors. کہ بھائی آپ فزکس میں میجر ہیں اور آپ ہسٹری میں مائنر ہیں، آپ سوشیولوجی میں میجر ہیں
آپ ان ڈیٹیل پڑھیں گے کیونکہ یہ بہتر سمجھتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ بایولوجی مائنر کریں گے کیونکہ اتنا بایولوجی آپ کو تو جاننا ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو ایڈوکیشن سسٹم میں فراڈ ہوا ان فراڈز کو میں اور ہم سب مل کر ان فراڈ کر سکیں انشاءاللہ, if that's a word. Now coming to job seekers, کیونکہ اپنی بات یہاں سے شروع کیا تھا میں, ہم سب آج اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ بننا ہے, آپ کو یہ بننا ہے, آپ کو یہ بننا ہے, آپ کو یہ بننا ہے. اور میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو لے کر دنیا پہ نکلے تو اپنے بزنس کو وقت نہیں دے پا رہے تھے. کون تھا ان کے پیچھے؟ کیا ہم بھول گئے کہ ان کے پیچھے ایک سکسیسفل بزنس وومن کھڑی تھی, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and she was backing him and she stood by him. کیوں نہیں آج اپنے بچوں کو ہم انٹرپرینورشپ سکھا رہے ہیں؟ کیا ایلون مسک انجینئر ہے؟ ہاں. کیا وہ صرف انجینئر ہے؟ نہ. کیا بل گیٹس انجینئر ہے؟ ہاں. کیا وہ صرف انجینئر ہے؟ نہ. کیا جان ہاپکنس ہاسپٹل میں جو ڈاکٹرز ہیں, دنیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل, کیا وہ سب ڈاکٹرز ہیں؟ ہاں. کیا وہ صرف ڈاکٹرز ہیں؟ نہیں. تو کیا ہیں وہ لوگ؟ وہ بزنس مین اور بزنس وومن ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں. اگر آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں اور آپ کنٹریبیوٹرز بننا چاہتے ہیں جو جاب سیکنگ مینٹالٹی سے باہر آئیں گے اور اپنے بچوں کو جاب سیکنگ پہ روکیں گے نہیں, اور نہیں کہیں گے کہ آپ کو انجینئر بننا ہے, نہیں, الٹیمیٹ گول بتانا ہے کہ آپ کو سوسائٹی کی خدمت کرنی ہے, آپ کو سرو کرنا ہے. الٹیمیٹ گول انجینئرز ڈاکٹر نہیں ہے. پریشانی یہ ہے کہ الٹیمیٹ گول ہم بتاتے ہیں انجینئرز اور ڈاکٹر, الٹیمیٹ گول تو خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے انشاءاللہ. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بزنس کرنا ہے. بزنس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز اینڈ جرنلسٹ اینڈ لائرز بننا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے انٹرنس ایگزامز نکالنے ہیں, کمپٹیٹیو ایگزامز نکالنے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اسکولز میں اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے. تو یہ جو پروسیس ہے, ہم جاب سیکنگ پہ بچوں کو روک دے رہے ہیں اور پیٹ کے لیے تعلیم کو ہم لا کر اس پہ فل سٹاپ لگا دے رہے ہیں کہ ہمیں پیٹ کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے. نہیں نہیں نہیں. آپ تصور کریں, اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, اپنے اسکول میں ہر بچے کو میں نے یہ مشن دیا ہے, ہر بچے کو یہ مشن دیا ہے کہ ہر بچے کو انٹرپرینور بننا ہے انشاءاللہ. اب انٹرپرینور بننا ہے مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر نہیں بنے گا, ڈاکٹر تو بننا ہی ہے. That's a means to an end. That's a milestone. That is not the goal. That is not the end goal. End goal is khidmat, and khidmat for the raza, for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. مگر آج ہم پیچھے اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. The community does not have money. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آج دنیا میں کتنے پیسے ہیں لوگوں کے پاس, کتنے پیسے ہیں لوگوں کے پاس. بلکہ میں اپنے اسکول میں اپنی مینجمنٹ ٹیم کو بتا رہا تھا کہ ہمارے اسکول کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت کمیونل ہے, اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں وہ, اور جن کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانیاں بھی اٹھانی پڑی. تو اپنے مینجمنٹ کو بتایا کہ مجھے صرف 10 لاکھ روپے چاہیے کہ ان کے کمیونل ایجنڈے کو میں کریش کر دوں. تو انہوں نے کہا 10 لاکھ میں کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا 10 لاکھ میں انویسٹ کروں گا سوشل میڈیا پہ, ان لوگوں کے گھر گھر جا کے دوں گا, اور جتنے کمیونل لوگ ہیں ان پہ میں ریسرچ کروں گا, ڈیٹا نکالوں گا اور ان پہ محنت کروں گا پیسے کے ذریعے, اور 1 مہینے میں وہ کمیونل لوگ ہم سے محبت کر رہے ہوں گے. 1 مہینے میں 10 لاکھ روپے میں وہ کمیونل لوگ ایک گاؤں کے صرف 10 لاکھ میں ہم سے محبت کر رہے ہوں گے. پھر آپ سوچیں کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں, اور وہ کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہم سے نفرت کر سکیں. آپ تصور کریں. تو ہمارے پاس آج جو نہیں ہے وہ پیسے نہیں ہیں. اور آج ہم جو اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہنے کہ پیسے کماؤ, ہم کہنے جاؤ پیٹ کے لیے کام کرو, اپنے فیملی کے لیے کام کرو. فیملی کو اللہ نے پالا ہے, اللہ پال لے گا انشاءاللہ. فیملی تو ہے ہی, وہ تو بیسک ہے, وہ تو کرنا ہی ہے ہمیں.
Let us show them a larger picture inshallah and let us tell them کہ ہر بچہ شاہین کا انشاءاللہ 1000 کروڑ کمائے گا, ہر بچہ انشاءاللہ. And I say this, and listen to me very carefully, I say this with utmost faith in Allah subhanahu wa ta'ala, کہ وہ وقت آئے گا کہ اگر اپنے بچوں کو ہم گھول کے پلا دیے کہ انٹرپرینور بننا ہے اور ہر بچے کو 1000 کروڑ کمانا ہے, اگر ہر بچہ 1000 کروڑ کمائے گا تبھی تو لوٹ کے آ کے قدیر صاحب کو 100 کروڑ دے گا تاکہ قدیر صاحب اور 5 شاہین کھول سکے انشاءاللہ. اور ہر اسکول کا بچہ جب 1000 کروڑ نہیں کمائے گا تو 100 کروڑ کہاں سے دے گا؟ when you have the money, when you have the resources, only then can you give inshallah. It is time, اور اس وقت let me use this platform to also convey a message, to also convey a harsh message. ایک تو ہمارے ملک میں بزنس مین بہت کم ہیں, اور جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بھول گئے ہیں. وہ they have forgotten that they are the backbone of the community. They have forgotten their responsibility. ہمارے پیسے والے زکوٰۃ سے اوپر اٹھنا نہیں چاہتے, اینڈ ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. ویژن 2047 بڑی باتیں کروا لے, بڑی باتیں محفلوں میں بیٹھ کے بڑی باتیں. افسوس, غزہ میں یہ ہو رہا ہے, مسلمان پریشان ہیں, مسلمان یہ ہیں, مسلمان وہ ہیں. جیب میں ہاتھ دے کے 1000 روپے نکالیں, نہیں نکلے گا, نکالنا ہوگا. unless you are not ready to invest in the community and invest in a way کہ آپ زکوٰۃ سے اوپر اٹھیں. زکوٰۃ تو نکالنا ہے آپ کو, زکوٰۃ تو نکالنا ہے آپ کو, زکوٰۃ تو نکالنا ہے آپ کو. زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. What are you doing beyond zakat? What are you doing beyond zakat? Whatever you are doing is negligible, trust me. آج بزنس مین اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے, اور ہم سب مل کر اپنے بچوں کو اس مشن پہ لگائیں کہ انہیں انٹرپرینورز بننا ہے انشاءاللہ. اور ہم کیونکہ بات مسلم انٹلیکچوئلز کی ہے تو بنا بات قرآن پہ ہوئے اپنے بات کو میں ختم نہیں کرنا چاہتا. ایک پریشانی یہ ہے کہ ہم سب پہلے پڑھتے ہیں سائنس, پھر تدبر کرتے ہیں قرآن پر. پہلے پڑھتے ہیں فلسفی, پھر تدبر کرتے ہیں قرآن پر. اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ہم نے سائنس نے بتایا کہ ایک ماں کے پیٹ میں کہ کوکھ میں 3 جھلیاں ہیں, there are 3 layers. ہم نے پڑھا اور پھر ہم نے کہا او واو, look this is exactly what our Quran says. میں یہ سوال پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, کیوں نہیں ہم قرآن کو پڑھ کے دنیا کو بتائیں کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے کہ 3 جھلیاں ہیں, ہم ریسرچ کر کے 3 جھلیاں نکال کے دکھائیں گے. اٹ از ٹائم دیٹ وی ریورس اٹ. ہم نے کہا واٹر سائیکل, دیکھو سائنس بھی کہتا ہے واٹر سائیکل. سائنس نے پہلے کہا, پھر ہم نے کہا او واو دا قرآن سیز دا سیم تھنگ. سائنس نے کہا, پھر ہم نے کہا او واو دا قرآن سیز دا سیم تھنگ. اٹ از ٹائم دیٹ وی سے دا قرآن سیز دس اینڈ وی ول فائنڈ اٹ اینڈ شو اٹ ٹو دا ورلڈ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. میری باتوں سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.